خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 9ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس خلاصے کو ہم 3 سٹیپس کے اندر بیان کریں گے۔ پہلے سٹیپ میں ہم پارہ نمبر 9 کے اہم موضوعات وہ بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان موضوعات کی تفصیل بیان کریں گے، اور تیسرے سٹیپ میں ان موضوعات کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا ریلیونس ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان موضوعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پارہ نمبر 9 میں ابتدائی حصہ سورہ اعراف اور اگلا حصہ سورہ انفال پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف کے اندر جو اہم موضوعات ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ وہ جو مکالمہ اور مباحثہ ہوا اور پھر جادوگر ایمان لے آئے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مکالمے کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عہد الست کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد بلعم بن باورا کا قصہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے مصر کو فتح کیا اور پھر انہیں اگلا حکم یہ دیا گیا کہ اب آپ نے قوم جبارین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو جو جبارین تھے وہ بنی اسرائیل سے ڈر گئے، اور بلعم بن باورا جو بڑا متقی شخص تھا اس کے پاس چلے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس چونکہ اسم اعظم ہے تو آپ ہمیں وہ اسم اعظم دے دیں تاکہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جنگ میں شکست دے سکیں۔ تو پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن جب انہوں نے اس کو لالچ دیا، کچھ رشوت دی اور دنیا کی کچھ رنگینیاں اس کے سامنے پیش کیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اور پھر اس نے ان لوگوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مدد کی۔ اب اس ساری صورتحال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رویے کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس پر اپنی علم و فضل اور حکمتوں کی نعمتیں دی ہوئی تھیں، لیکن اس نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے رشوت کے ذریعے وہ حق کا ساتھ چھوڑ کے تو باطل کا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد کفار کو کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کفار جو ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں، جیسے جانور سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اسی طرح کفار کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد قیامت کے متعلق بتایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی، اور اگلا حصہ جو سورہ انفال پر مشتمل ہے اس میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم دیا گیا، چونکہ یہ مسلمانوں کا باقاعدہ فارمل جنگ کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اس لیے مال غنیمت کی تقسیم کا جاہلیت والا ہی قاعدہ موجود تھا۔ ابھی تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پراپر احکامات نہیں آئے تھے، تو اس میں مال غنیمت کا طریقہ ایکسپلین کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے موضوع میں مومنین کی 5 خصوصی صفات بیان کی گئیں سورہ انفال کی ابتدا میں، اور پھر اس حصے میں سورہ انفال میں 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ مومنین کی 5 جو صفات بیان کی گئیں
ان میں یہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں انفاق یعنی خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح 6 بار مومنوں سے اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا۔ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ مت پھیرو۔ نمبر 2، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اللہ اس کے رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی، پرہیزگاری اور اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بسا لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک فرقان پیدا فرما دے گا، تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی قوت اور تمیز عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور 6ٹی مرتبہ یہ فرمایا کہ جب تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ 6 بار مومنین سے خطاب کر کے ان کو اہم احکامات دیے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مضامین کا اور ان موضوعات کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس سے ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے حق بات واضح ہو جائے، جب کبھی ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم غلط موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہمارا مد مقابل صحیح راستے پہ ہے، صحیح موقف اختیار کیے ہوئے ہے، تو ہمیں اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد اور اپنی انا کو چھوڑ کے صحیح بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، جیسے ان جادوگروں نے کر لیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو ہم نے اللہ رب العزت سے عالم ارواح کے اندر عہد کیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی، ہاں اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اب دنیا میں ہم اس عہد کی عملی شکل پیش کریں اور پوری زندگی اپنے رسوم و رواج، اپنا خاندانی نظام، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی عادات، اپنے طور طریقے، اپنی رسمیں اور اپنے ایک ایک رویہ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا کہ نہیں گزار رہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی روشنی عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اور ہمیں دین کا علم عطا کیا، ہمیں عقل دی، ہمیں شعور دیا اور بہت ساری نعمتیں دیں۔ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو سب سے زیادہ ویلیویبل چیز سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کرنا سیکھیں، اور ہر وہ چیز، ہر وہ برائی اور ہر وہ خیانت جو ہمارے ایمان کے، ہمارے اخلاق کے خلاف جاتی ہو، ہم کسی قسم کا لالچ قبول نہ کریں اور اپنی ویلیوز کے اوپر اور اپنے ایمان کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہ کریں۔ اسی طرح کفار کو جو چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح کہا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حق کو سنتے نہیں ہیں، وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، وہ حق کو مانتے نہیں ہیں اور حق کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ تو ہمیں کفار والی تشبیہ سے بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات موجود ہوں اور ہم اپنے رسوم و رواج کے پیچھے چل رہے ہوں، ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہوں، ہم اپنے مزاج کے پیچھے چل رہے ہوں، ہم اپنی طبیعت کے غلام بنے ہوئے ہوں اور ہم اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قیامت کے علم کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر اگلے حصے میں مومنین کی جو 5 صفات بیان کی گئیں۔ نمبر 1
کہ وہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اور اللہ کا ذکر اس انداز سے کرنے کی کوشش کریں کہ اس ذکر کی حرارت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کریں۔ پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کرنا سیکھیں، قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھنا سیکھیں کہ جب اس کی تلاوت ہو تو ہمارے ایمان کے بھی اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور جتنا تھوڑا بہت یا زیادہ ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی بہترین جو اگزامپل ہو سکتی ہے، طریقہ ہو سکتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں 4 پارے میں ارشاد فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ اللہ کے بندے دن اور رات یعنی صبح اور شام اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ کبھی تو صدقہ چھپا کے کرتے ہیں اور کبھی صدقہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسی روٹین بنائیں کہ جتنے پیسے ہو سکیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، وہ یہ عادت ڈالیں اور اپنے گھروں کے اندر ایک صدقہ باکس رکھیں، ایک چیریٹی باکس رکھیں، اور اس میں یہ ہم عادت ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے صبح اس میں 10 روپے ڈالنے ہیں اور شام کو ہم نے 10 روپے ڈالنے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہمیں اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے، یا کوئی اچھے مارکس لے لیتا ہے، یا کوئی بیمار تھا وہ صحت مند ہو گیا، یا کوئی اور خوشی نصیب ہوتی ہے، تو اس خوشی پہ ہم اس اماؤنٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ اسی طرح مومنین سے کہا گیا کہ کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیرنی۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے لیے بلائیں تو فوراً لبیک کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہماری زندگی سے ریلیونس یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور سے بلاوا آ جائے، چاہے وہ اذان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو، تو جب اذان کی آواز آ جائے تو پھر ہم نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، سارے کام چھوڑ دیں اور نماز کے لیے جائیں۔ اسی طرح اپنی روٹین میں شامل کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اسی طرح تزکیہ نفس کے اوپر بطور خاص کوئی نہ کوئی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے رہیں۔ اسی طرح امانت میں خیانت نہ کرنے کی تلقین ہے۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارنا، یہ خیانت ہے۔ اور آپس میں اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائے، کوئی ہم سے مشورہ لے، کوئی ہمیں راز بتا دے، یا کوئی ہمیں کوئی قرض کا لین دین ہو، یا کوئی بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے، تو ان وعدوں کو، ان کمٹمنٹس کو ہم کبھی بریک نہ کریں اور ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اصول دے دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی طرف سے ایک ایسی قوت عطا فرمائے گا، ایک ایسی رحمت دے دے گا، ایک ایسی نعمت عطا فرمائے گا کہ تمہیں نیکی اور بدی، حق اور باطل، غلط اور صحیح، خیر اور شر، ان کے درمیان خود بخود تمہیں بغیر کسی کنفیوژن کے فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں پھر فرمایا کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔